وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں ہو پس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ڈھیل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فَلْيَمْدُدْ تو ڈھیل دے دیتا ہے، یا لازم ہے کہ اس کو ڈھیل دے دے۔ لَهُ الرحمن، اس کو رحمان، مدّا لمبی ڈھیل۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا، وعدہ دیے جاتے تھے وہ، اما العذاب یعنی جب وہ دیکھیں گے، چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہو، اما الساعہ، اور چاہے وہ قیامت کی صورت میں ہو، فسیعلمون، پس وہ یقیناً جان لیں گے اس وقتاً قریب، من ہوا شر مکانا، کون ہے جو مقام کے اعتبار سے بدترین ہے، واضعف جندا، اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ترین ہے۔ آیت نمبر 75 ہے سورہ مریم کی، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کے الفاظ کا جو ایگزیکٹ مطلب ہوتا ہے، ایگزیکٹ مفہوم ہوتا ہے، بعض اوقات میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ لفظی طور پر اس کا معنی اور ہو، اور جو مرادی مفہوم میں پیش کر رہا ہوں وہ اس میں کسی حد تک فرق ہو۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے تو تفہیم کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، وگرنہ معنی کے اعتبار سے اور اس کی معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو وہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، وہ بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ وضاحت ضروری محسوس کی۔ سورہ مریم کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 75 سے، کہ جس میں اللہ کریم نے توحید کی دعوت بھی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ کے رویے پر تبصرہ بھی کیا ہے، ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اور ان کو ان کے رویے کے نتائج سے باخبر بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کا یہ وہ حصہ جس میں توحید کی دعوت اور مشرکین مکہ کی جو مزاحمتی تحریک تھی، اور اس میں خاص طور پر جو ان کا رویہ تھا متکبرانہ رویہ، اس کے اوپر قرآن کا تبصرہ موجود ہے۔ تو اس سے ماقبل کی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں پچھلی درس کے اختتام پر کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن تو اچھا ہے، چلے جیسا بھی ہے، ہم اس کے مفاہیم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو بتاؤ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون سا فریق ہے ہم میں سے جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے، کس کی مجلس بہتر ہے؟ آگے سے وہ یہ
کٹ حجتی شروع کر دیتے ہیں، یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ تم اپنے قرآن کو اگر سچا کہتے ہو تو تمہاری محفل بہتر ہوتی، تمہاری مجلس بہتر ہوتی، تمہارے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا، لیکن بظاہر تو جو سماجی طور پر کم مقام و مرتبے کے لوگ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں بالعموم، اور جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ تو سارے کے سارے مخالفین ہیں۔ تو کہتے ہیں محفل دیکھ لو، تمہاری محفل میں کون ہے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال، صہیب، اللہ اکبر، یہ کیا محفل ہے، کیا مجلس ہے؟ اور ہماری دیکھو کہ اس کے اندر کتنے بڑے بڑے جو ہیں، ابو جہل ہے، اس میں نضر بن حارث ہے، اس میں ولید ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں عتبہ شیبہ ہیں، یہ گویا کمپیریزن وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر دور کے کافروں کا یہی طریقہ کار رہا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کتنے ہی زمانے ہم نے تباہ و برباد کر دیے، اور کتنے ہی زمانے کے اور کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم احسن و اثاثاً، جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھے تھے، ان سے بھی زیادہ اچھے تھے، وریا، اور ظاہری نمود و نمائش کے اعتبار سے بھی ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ ان کی جو ظاہری زندگی تھی، جس نمود و نمائش کو یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی وہ بہت بہتر تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے ساز و سامان کے اعتبار سے بھی وہ ان سے بہت بہتر تھے۔ کتنے تباہ و برباد ہو گئے۔ گویا ساز و سامان ہونا کسی کامیابی کی دلیل نہیں، ظاہری طور پر نمود و نمائش ہونا وہ بھی کسی کامیابی کی دلیل نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، ہوتا یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو گمراہی میں رچ بس جاتا ہے اور گمراہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور جس کے واپسی آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اس کی مہلت میں اضافہ کر دے، اس کی ڈھیل دے دیتا ہے، لمبی ڈھیل دے دے۔ فَلْيَمْدُدْ کے دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے جو میں نے شروع میں کیا کہ لازم ہے کہ رحمان اسے ڈھیل دے دے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ فَلْيَمْدُدْ، یہ فعل امر بنتا ہے، امر غائب اس کو کہتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ، پس چاہیے کہ لازم ہے کہ رحمان اس کو ڈھیل دے دے، مدّا، لمبی ڈھیل۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ رحمان اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، بیانی انداز میں۔ دونوں کا اصل مفہوم ایک ہی ہے کہ جب وہ گمراہی اس کی اس حد تک پہنچتی ہے کہ ہدایت کے اور واپسی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتا، ڈھیل دے دیتا۔ اس ڈھیل کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب پھرتا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محفل اچھی ہے، ہماری مجلس اچھی ہے، ہمارا رہن سہن اچھا، ہمارا سماجی مقام و مرتبہ اچھا، ہمارے جو ہر طرح کی خوشحالی ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی۔ اور بعض اوقات کمزور ایمان والے جو مسلمان ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ جناب اصل کامیابی تو وہ تو دناتے پھرتے ہیں۔ اللہ، حتیٰ، یہ چند دن کی بات ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں جو بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو چند دن کا سامان اور چند دن کا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، اس ڈھیل کے بارے میں ہمارے خیالات اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کمزور ایمان والے لوگ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ اللہ کے دشمن بھی ہیں، گمراہی میں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، ان کی سرداریاں بھی قائم ہیں، ان کی خوشحالیاں بھی قائم ہیں، ان کی عیاشیاں بھی قائم ہیں، سب کچھ ہے، اور ہم اللہ کو ماننے والے۔ اللہ اکبر، یہ کمزور ایمان والے اور خاص طور پہ آج کے دور کے ایمان والے، ان کے دلوں میں خیالات کیوں نہ آئیں؟ یہ تو خیال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی آیا تھا۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا مبارک اتارا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا
کہ وہ اتنی خشک اور وہ سخت چٹائی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس کی چٹائی کے نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر پر پڑ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سچے نہیں ہیں؟ قیصر و کسریٰ وہ تو نرم بستروں پہ اور اپنے تختوں پہ سوئیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یوں سخت چٹائیوں کے اوپر اور آپ کے جسم اطہر پہ نشان بن گئے۔ اللہ اکبر! پریشانی کا اظہار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر اما ترضا یا الا ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا ہو اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ ان کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، تو کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ اللہ! تو یہ خیالات تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط ایمان والے شخص کے دل میں بھی آئے، تو آج کے دور میں یہ ہمارے دلوں میں خیالات کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ قانون بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری مجلس دیکھیں، ہماری سرداریاں دیکھیں، ہماری خوشحالیاں دیکھیں، تو گویا وہ اس کو حقانیت بنا کے، اپنی حقانیت کی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا قانون سن لو اللہ کا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی کے اندر رچ بس جاتا ہے، گمراہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اس وقت قانون حرکت میں آتا ہے، پھر لازم ہو جاتا ہے کہ رحمان اس کو ڈھیل دے دے، پھر اس کو مہلت مل جاتی ہے۔ وہ جو ڈھیل ہوتی ہے وہ ہمارے جیسوں کو پریشان کرتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اللہ اکبر! حتیٰ یہاں تک کہ اذا رعو، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے یا دیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، اب وہ کیا ان کے اوپر آنے والا ہے؟ قیامت آ جائے پہلے یا عذاب آ جائے، دونوں میں سے کوئی صورت ہو سکتی۔ وعدہ پورا ہوا، مدت ختم ہوئی، تو دنیا میں قومیں تباہ و برباد ہوتی آئیں، پوری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کا ذکر بار بار کیا ہے جو اس خطہ عرب سے تعلق رکھتی تھی۔ تو چاہے تو اللہ کا عذاب آ جائے، یوں وعدہ پورا ہو جائے، مدت ختم، ڈھیل جو دی تھی مہلت ختم، وَإِمَّا السَّاعَةُ، اور یا پھر قیامت، ظاہر ہے قیامت بھی اسی طرح اچانک آنی ہے جس طرح عذاب آنا ہے۔ کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی حادثہ آ جائے تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ جب وہ دیکھیں گے فَسَيَعْلَمُونَ، تو پھر عن قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانن، یہ جو آج یہ تڑی دیتے ہیں نا کہ ہماری مجلس بڑی اچھی، ہمارا مقام و مرتبہ بڑا اچھا، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، آج دیکھیں کہ مقام و مرتبہ کس کا اچھا ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے۔ یہ جو آج تمہارے اوپر یہ شیخی بگارتے ہیں، دیکھیں ان کو اس وقت پتہ چلے گا من ہوا شر مکان، کون مقام و مرتبہ کے اعتبار سے برا ہے، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ یہاں فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں تو گدھا گھوڑا ہے، سب ایک برابر ہیں، بلکہ گدھے جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر زیادہ حاوی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ان من اقتراب الساعہ، قیامت کے قرب کی جو مختلف نشانیاں ہیں، مختلف حالات ہیں، اس میں ایک حالت یہ ہے ان تودع الاخیار و ترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہوں گے وہ نیچے چلے جائیں گے۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو یہاں جو بدترین لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ یہ بدترین لوگ ہیں؟ وہ تو اوپر آئے ہوئے ہیں، وہ تو موج کر رہے ہیں، ان کی سرداریاں چل رہی ہیں، ان کی حکومتیں چل رہی ہیں، ان کے حالات بہت اچھے ہیں۔ لہٰذا ان اچھے حالات کو دیکھ کر کون کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار نہیں ہے اللہ کے، یہ پتہ اس دن چلے گا جب عذاب یا قیامت میں سے کوئی چیز آ گئی، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر وہ ان قریب جان لیں گے من ہوا شر مکانا، کون ہے جو مقام مرتبہ کے اعتبار سے برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور ترین ہے لشکر کے اعتبار سے، یعنی کیا اس کے پلے کیا رہا، کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ اکبر! وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے نا، اللہ کو ان کی ایسے مواقع پر ایسی چیزیں دیکھ کر یا اللہ کا قرآن سن کر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا، ان کی رہنمائی میں اضافہ ہو جاتا۔ اب یہ فرق ہے، چونکہ بات پیچھے سے چلی تھی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے، کہ جب ان کے اوپر آیات بینات تلاوت کی جاتی
تو گویا ان کی آیات، ان کے اوپر آیات بینات تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی حقانیت کی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ، دو مرتبہ اللہ کریم نے یہ جملہ وہاں پہ دہرایا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ لازماً اضافہ کرتا ہے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے اکثریت کو جو کچھ آپ کا رب نازل کرتا ہے ان میں سے اکثریت کے کفر اور طغیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ان کے کفر اور طغیان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اہل ایمان کی ہدایت کا اور ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی جو پہلے سے ایمان پر ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہدایت پر ہوتے ہیں ان کا ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو نیکیاں ہیں، باقیات، باقی رہنے والی ہیں، الصالحات، نیکیاں، خیر، وہی بہتر ہیں۔ یہ جو دنیا کی شان و شوکت بہتر نہیں ہے، دنیا کی سرداری بہتر نہیں ہے۔ اللہ، آج بچے کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں بچے، فلاں نوجوان نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین کے قریب جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ان کو پوری دنیا میں اسکالرشپ بھی مل رہے ہیں، ان کو مالی طور پر بھی بہت خوشحال ہیں، ان کو کاروبار بھی ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی نوکریاں ٹھیک چل رہی ہیں، ان کے سارے حالات بہتر ہیں، حالانکہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ہم حرام حلال کا خیال بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ، لیکن ہمارے کامیابیاں ہمیں نہیں مل رہی۔ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کون زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ پتہ چلے گا اس وقت جب دار الجزا میں ہم پہنچیں گے، یہ دار الامتحان ختم ہوگا، امتحان کی زندگی ختم ہوگی، پھر پتہ چلے گا کون، اور وہاں جو باقی رہنے والی چیز ہے یہی نیکیاں باقی رہنے والی۔ جو آدمی یہ کیلکولیٹ کرتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میری نوکری اچھی ہو جانی چاہیے، میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا کاروبار اچھا ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب اس کا آخرت کا تصور ہی ٹھیک نہیں۔ دنیا کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی اس کی پاکیزہ بنا دیتے، لیکن وہ وعدہ زندگی پاکیزہ بنانے کا ہے، وہ وعدہ خوشحال بنانے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنا، وہ امیر ہو تو پاکیزہ ہوتا ہے، وہ غریب ہو تو پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دے، اور اصل اجر تو آخرت میں ملنا۔ لہذا والباقیات الصالحات، اللہ اکبر، جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، لہذا وہی بہتر ہے۔ آج کی بھی نیکیاں وہ باقی رہ جائیں، لہذا دعا کرتے رہا کریں، اور دعا دنیا میں بھی ظاہر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو۔ اب ظاہر ہے جوتی کا تسمہ تو اس دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن دعا مانگتے وقت، وظیفے کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت، وہ جو دنیا کی جتنی بھی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے، جو شخص استغفار کرتا ہے استغفار سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، تو صرف اس رزق کے اضافے کے اوپر نگاہ نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی جو والباقیات الصالحات، جو آخرت وہی بہتر ہیں جو آخرت میں باقی رہ جائے۔ لہذا میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا کرتا ہوں، اور خود بھی یہی سوچتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں ذکر اذکار کرتے وقت یہ سوچنے کا۔ دیکھیں، جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا،
تو 10 دفعہ جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ رحمت کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، رحمت کی نوعیت کیا ہے، کون سی 10 رحمتیں؟ اب ظاہر ہے میں تو اپنے ذہنی اپج کے مطابق میں تو یہی سوچوں گا کہ میں نے درود شریف پڑھ دیا، میرے اوپر رحمتیں نازل ہونی چاہیے، میرا کاروبار بھی اچھا ہو جانا چاہیے، میری نوکری بھی اچھی ہونی چاہیے، میرے بچوں کی نوکری بھی اچھی ہو جانی چاہیے، میرا گھر بھی اچھا ہو جانا چاہیے، میرے ذہن کے اندر جو رحمت کی تفصیل ہے وہ یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رحمت ہے۔ اللہ کے ہاں رحمت کا قانون اور ہے، سجدے کی توفیق مل جائے یہ رحمت ہے اللہ کی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق مل جائے یہ رحمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائیں، اور یہ رحمتیں پے بیک کریں گی جب ہم دارالامتحان سے دارالجزا کی طرف سفر کر جائیں۔ لہذا سوچا کریں وہ رحمتیں جو دنیا میں ہمیں مطلوب ہیں وہ بھی ہمیں اللہ سے ہی مانگنی ہیں، لیکن اصل چیز جو آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے، لیکن اصل میرا جو ٹارگٹ ہے جس وقت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری ڈیڈ باڈی، میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہو، اس وقت کو یاد کر، یا اللہ یہ آج کا پڑھا ہوا درود یہ اس دن فائدہ مند ہونا چاہیے، اللہ اکبر، آج کا کہا ہوا رب اغفر لی اس دن فائدہ مند ہونا چاہیے۔ استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یا اللہ میرا ٹارگٹ یہ ہے دنیا میں جیسے بھی، یا اللہ تو خوشحال رکھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں جو میرے لیے بہتر ہے اللہ وہ عطا فرما، اور جو وہاں میرے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اور یہ ذہن میں ہو، اگر انسان آخرت کو سامنے رکھ کے ساری نیکیاں کرتا ہے تو والباقیات الصالحات خیر، وہ ہے بہتر۔ اگر نیکی بچ گئی وہاں جانے کے لیے، اگر سارا کچھ یہی رہ گیا، خدمت خلق کی، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی، صدقہ خیرات کیا، سخاوت کی، لوگوں کے ساتھ سارے معاملات کیے، لیکن آخرت کو ملحوظ رکھ کے نہیں کیے، وہ ساری کی ساری نیکیاں یہیں رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کے سارے نیک کاموں کا بدلہ یہیں دنیا میں دے دیتا ہے اس کو۔ ظاہر ہے کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ آخرت کو ملحوظ رکھ کے نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ یہاں دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جس وقت وہ جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے، موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پلے ذرہ بھر بھی نیکی نہیں بچتی، کیونکہ سارے کا سارا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے والباقیات الصالحات خیر، جو بچ جائیں نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے اس قدر بھرپور کر دے کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، اور جب ہم اپنی موت کے وقت اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اطمینان کے ساتھ ہم جا رہے ہوں، اس حالت میں جا رہے ہوں کہ ہمارا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو۔ یہ ہے اصل چیز، والباقیات الصالحات خیر، یہ دنیا کا قانون بتایا جا رہا ہے، اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو قریشی اپنی سرداریوں پہ خوش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کمزور تھے، قریشی سردار تھے، اور وہ اپنے ساری سرداریوں اور خوشحالیوں کے ساتھ وہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی کیا ہے، تو کامیابی وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا وہ معیار نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس وہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی بہتر ہیں، ثوابا و خیر مردا، وہ بدلے کے اعتبار سے بھی وہی بہترین ہے اور لوٹنے کے اعتبار سے بھی وہی بہترین۔ جب آدمی لوٹ رہا ہو تو اس کے ساتھ نیکیاں جا رہی ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، اور ہم جب اللہ کے دربار میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں کیے ہوئے وہ اعمال جو چھوٹے چھوٹے اعمال تھے اللہ نے سارے قبول کر لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، یعنی ایسا عجیب و غریب رویہ ہے مشرکین مکہ کا، اور پھر ان کی سنت پر چلنے والے جو باقی رہتی دنیا تک کے کفار ہیں ان کا رویہ یہی رہا ہے ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ کافر یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ تو دنیا میں جب تم لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو،
جب دنیا میں تمہاری تنگ دستی کی زندگی گزر رہی ہے اور ہم تمہاری نسبت بہت خوشحال ہیں، تو اگر آخرت کا کوئی تصور ہے بھی جو تم دے رہے ہو تو وہاں بھی ہم نے ہی خوشحال ہونا ہے، تمہارے پلے وہاں بھی کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہر دور میں سارے کے سارے دشمنان اسلام یہی کہتے رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت، کیا تو نے پھر اس شخص کو دیکھا ہے بھلا، الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہے کافر پکا، بات نہیں مانتا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، لیکن کہتا ہے کہ میں جیسے یہاں مجھے مال اور بیٹے دیے گئے ہیں، میں جب قیامت کو کہیں جاؤں گا تو بھی مجھے مال اور اولاد پھر بھی ملے گی، یعنی جیسا میں یہاں خوشحال ہوں ویسا خوشحال میں وہاں ہوگا۔ یہ ان کا خام خیالی ان کی، وہ کہتے ہیں اطلع الغیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے غیب کو جھانک کے دیکھ لیا ہے، یا غیب پر ان کو کوئی غیب کی اطلاع مل گئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ان کو آخرت میں جو ہے وہ مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر انہوں نے رحمان کے پاس کوئی عہد لے لیا ہے، عہد لے رکھا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے کہ جناب انہوں نے تو بخش جانا ہے، کوئی بخشش کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ اللہ، ویسے تو یہ ایک بالکل عام کردار ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا ایسے شخص کو آپ نے کبھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ تو کفر کرتا ہے لیکن امیدیں بڑی رکھتا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، جناب ہم یہاں بھی خوشحال ہیں وہاں بھی خوشحال ہوں گے، تم لوگ یہاں بھی بدحال ہو وہاں بھی بدحال ہوگے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیشہ سننے کو ملتی۔ تو ایک تو یہ کامن کریکٹر ہے، اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہ کسی ایک خاص فرد کی بات۔ وہ خاص فرد کون تھا؟ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، یہ والد تھا حضرت عمر بن العاص کا۔ حضرت عمر بن العاص جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو عاص بن وائل ہے یہ کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ تو کوئی کام کر کے دیا تھا، کوئی مزدوری کی تھی حضرت خباب بن الارت تمیمی نے، جو آہنگری کا کام کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ سروسز مختلف لوگوں کو جیسے کوئی دیتا ہے، انہوں نے اس کا بھی کوئی کام کیا ہوگا، تو وہ جو کام کیا تو اس کے پیسے نہیں دیتا تھا، تو وہ بار بار اس سے مطالبہ کرتے تھے کہ بھی پیسے دے دو، تو یہ پیسے دیتا نہیں تھا عاص بن وائل۔ تو ایک دن پھر ان کی بات ہوئی کہ پیسے دے دو، تو اس نے کہا کہ میں پیسے تمہیں دے دوں گا، تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا اعلان کر، تم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا اعلان کر دو، میں تمہیں پیسے دے دوں۔ تو آگے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ غریب اور مسکین صحابہ میں سے تھے، لیکن ایسے مضبوط ایمان والے تھے، اس کو کہتے ہیں کہ تو اگر مر کے زندہ ہو جائے نا تو پھر مجھے کہے تو یہ کام تو میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے اچھا مر کے میں نے زندہ ہونا ہے، یعنی یہ مشرکین مکہ کا تو یہ خیال یہ تھا، یہی تو ان کو غالتا تھا، وہ کہتے تھے مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا، اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کے وہ کہتا ہے کہ اچھا دوبارہ زندہ ہونا ہے، چلو ٹھیک ہے، تم لوگ کہتے ہو نا دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہاں جب دوبارہ ہم زندہ ہوں گے تو تم نے تو وہاں بھی غریب ہی ہونا ہے، مجھے مال و دولت وہاں بھی ملے گا، تو یہ پھر میرے سے ادھار اپنا وہاں لے لینا، یہاں رہنے دینا، یہاں نہیں میں دیتا وہاں لے لینا۔ اللہ، یہ اس نے ہرزہ سرائی کی، گویا ایک طرف اس نے طنز کیا دوبارہ زندگی پر، ایک طرف طنز کیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی اور ان کی تنگ دستی پر اور ان کے مزدور ہونے پر، اور اس طرح کی، اور دوسری طرف اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ طنز کیا۔ اللہ، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھ لیا، اس کو غیب کی اطلاع مل گئی ہے کیا؟ کس بنیاد پر وہ یہ بات کر رہا ہے؟
ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر اس نے رحمان سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، کوئی عہد کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی رحمان کے ساتھ سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے، اللہ کا قانون ہی کچھ اور ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، یہ جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے نا، یہ جو زبان سے اس کے غلط الفاظ نکل رہے ہیں، یہ بھی ہم نے لکھ رکھے ہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ہمارے پاس اس کا بھی ریکارڈ پورا مینٹین ہو رہا۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کہنے کی وجہ سے، یعنی جو اس کے اپنے کرتوت ہے وہ تو ہے ہی، کفر کی وجہ سے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے پچھلے کردار کی وجہ سے جو اس کا عذاب کا استحقاق بنتا ہے وہ تو ہے ہی، اس کہنے کی وجہ سے وہ جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے نا، جو اس نے طنز کیا ہے اللہ کے نظام آخرت پر، موت و حیات پر، جو اس نے طنز کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حقانیت پر، جو اس نے طنز کیا ہے اللہ کی آیات کی حقانیت پر، جو اس نے طنز کیا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت پر، تو فرمایا یہ سب کچھ ہم نے لکھ لیا۔ سنکتب ما یقول، ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ ہوگا کیا؟ وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس کہنے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، من العذاب، کچھ نہ کچھ عذاب اور بڑھ جائے گا، مدّا، کافی سارا بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا، جن باتوں کے بارے میں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس بیٹے ہیں، وہ جناب یہاں پہ بڑا سرداری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مال و دولت ہے، یہ تو سارا یہی رہ جانا ہے، اس کے اصل وارث بھی ہم ہیں۔ وَنَارِثُهُ، اس کی ہر چیز کے وارث ہم ہیں۔ ما یقول، جن چیزوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے نا، اس کے وارث تو ہم ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس جب یہ آئے گا تو تنہا ہے، ہر چیز یہاں رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آئے گا ہی اکیلا تو وہاں ادھار کیسے چکتا کرے گا؟ وہاں اس کے پاس مال و دولت ہوگا ہی کہاں؟ ایسی تنہائی ہے کہ کفن کو جیب بھی نہیں لگی ہوئی، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے آئے گا، بالکل اکیلا تنہا، کپڑے بھی کوئی اچھے پہن کے نہیں آئے گا۔ تو یہ ہر چیز جو اس کے پاس ہے، اس کے اصل وارث تو ہم ہیں۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے وہ تو ساری کی ساری ہماری اپنی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو یہ گویا اس کی جو عاص بن وائل کی ہرزہ سرائی تھی، اس کا اسپیسیفک بیان ہے، یا پھر یہ ایک کامن کریکٹر ہے، ایک عام کردار ہے جو ہمیں پوری دنیا میں اس طرح کے کردار ملتے ہیں، جو انفرادی یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اس طرح سے نیچا دکھانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ تم لوگ تو بالکل سماجی مقام و مرتبہ نہیں رکھتے، مال و دولت نہیں رکھتے، اولاد کوئی نہیں ہے، تمہیں دنیا کی خوشحالیاں میسر نہیں ہیں۔ تو دنیا کی جو تنگ دستیاں ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہ اپنے آپ کی برتری جتاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کفر میں خوش ہیں، اس لیے ہم گویا سچے ہیں، وہ اپنی حقانیت کی دلیل بناتے ہیں۔ تو ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور انذار کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کہ بچ جاؤ تم اس بات سے۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب لکھ لیں گے اور پھر عذاب میں اضافہ کر دیں گے۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی سب کے وارث تو ہم ہیں۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، ہمارے پاس تو وہ اکیلا آئے گا، کچھ بھی، یعنی وہاں پہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں انسان کو یہی دھوکہ ہو گیا ہے۔ دھوکہ کس بات سے ہو گیا ہے؟ کہ یہاں یہ بولتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گلے سے آواز نکل آتی، اللہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اس کے اندر سے صاف ستھری بات نکل آتی۔ کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی،
دیکھ لیتا ہے، سننے کی کوشش کرتا ہے، سماعتیں درست ہیں، کچھ چاہتا ہے تو چاہنے کی بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یہ جو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جو کچھ یہ کرتا ہے، یہ تھوڑا سا اختیار اللہ نے اس کو جو دیا ہے، جیسے آنکھوں کی بینائی دی ہے، کانوں کی سماعتیں دی ہیں، قوت گویائی ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے کہ بھلا یہ کہاں استعمال کرتا۔ اس کو دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میرا اختیار ہے، اس کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میں ہوں، یہ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میری آنکھیں اور میری مرضی ہے، میری زبان ہے اور میری مرضی ہے، میری سماعتیں ہیں اور میری مرضی ہے، میری زندگی اور میری مرضی۔ اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید میں با اختیار ہوں۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کو تو امانت کے طور پر کچھ وقت کے لیے یہ دیا گیا ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ واپس لے لیا جانا ہے، یہ بطور امتحان دیا گیا کہ بھلا یہ آنکھوں کو کیسے استعمال کرتا ہے، بھلا یہ قوت گویائی کو کیسے استعمال کرتا ہے، بھلا یہ کیسے سماعتیں استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو یہ امتحان، لیکن یہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں اور میرا اختیار، بس یہی انسان کو اصل دھوکہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ جو ظاہر ہے کسی کے پاس چھوٹا اختیار ہے، کسی کے پاس بڑا اختیار ہے، بڑا اختیار آتا ہے، کوئی کسی ملک کا سربراہ بن جاتا ہے، کوئی کسی قبیلے کا سردار بن جاتا ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ خناس سما جاتا ہے کہ میرا اختیار، وہ اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف۔ تو وہ جو انسان کے دل میں دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ شاید میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو سارا وقتی اختیار جو اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، یہ بھی قیامت والے دن سارا واپس لے لیا جائے، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہو۔ یہ ذرہ بھر جو بولنے، سننے یا چکھنے یا دیکھنے کسی بھی چیز کا جو اختیار ہے، یہ اختیارات بھی سارے کے سارے واپس لے لیے جائیں۔ اس دن پھر اللہ آواز لگائے، منادی کرنے والا اللہ کی طرف سے منادی کرے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ تمہاری وہ سپر پاورز کدھر گئیں، تمہارا جو اختیار کدھر گیا۔ آج کسی کے پاس اختیار ہے، لمن الملک اليوم، اللہ۔ تو چونکہ بولنے کا اختیار بھی انسان کا اپنا نہیں ہے اور اس دن وہ بھی چھین لیا جائے گا، تو کون بولے پھر اس دربار میں؟ کون بولے جس کا اپنا اختیار ہے ہی نہیں؟ اللہ اکبر، وہ کون بولے؟ تو پھر خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ارشاد فرمائے گی، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ زبردست کا اختیار ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اختیار جب دنیا میں جو اختیار دیا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، ہمیں امین بنایا ہے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ میرا تو اختیار ہے نہیں، یہ جو تو نے جو عطا فرمایا ہے، تو نے امتحان کے لیے عطا فرمایا، اللہ میں اس اختیار کو تیری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں نے پھنسنا ہے اس کو اختیار کو استعمال کر۔ میں نے اگر آنکھوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیا تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا کہ مالک تو نے تو مجھے کچھ اور دیکھنے کے لیے دی تھی، میں کچھ اور دیکھتا رہا۔ اللہ، میں سماعتیں اور قوت گویائی اور اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں، وہ پوچھے گا نا قیامت والے دن، زندگی دی تھی کہاں گزاری، شباب دیا تھا کہاں گزارا، اللہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ جو کچھ اختیار استعمال کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لہذا وہ اختیار جو یہاں ہے امتحان کے لیے، یہ بھی ختم ہو جائے گا جو ہی موت آئی۔ موت آتی ہم دیکھتے ہیں، وہ والد صاحب ہوں، وہ والدہ صاحبہ ہوں، وہ محلے کا کونسلر ہو، وہ بڑی شان و شوکت والا ہو، وہ کوئی کسی ملک کا سربراہ ہو، وہ چاہے ملک کا صدر ہو، وہ چاہے کسی سپر پاور کا صدر ہو، یہ سارے اختیارات اس وقت تک ہے جب تک یہ پھونک نہیں نکلتی۔ یہ جو ہی سانس کا سلسلہ بند ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے سارے نام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نہیں کہتا صدر صاحب کو لے جائیں، اس کے بعد کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو لے جائیں۔ یعنی یہ تو اوقات ہے انسان کی۔
ہر چیز ختم اسی وقت. تو قیامت والا دن تو دور ہے اور وہ تو ہم نے ابھی نہیں دیکھا. یہاں اختیار ختم ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے سابق صدر فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں آ رہی تھیں کہ کسی خیراتی ادارے نے ان کو جا کے اپنے اور دفتر میں غسل دیا ہے. خیراتی ادارے صدر پاکستان تھے, گھر کے اندر کوئی غسل دینے والا بھی نہیں. بچوں کی یہ تربیت کی ہو تو بچے غسل دیں گے نا. گھر کے اندر کوئی اٹیچمنٹ ایسی ہوگی کسی کے ساتھ تو وہ غسل دے کے ثواب حاصل کرے گا نا. وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا نا, میں نے اپنے والد صاحب کو غسل دیا. مگر نہ خیراتی ادارے ہیں, وہ غسل دے دیں گے اور چند لوگوں نے وہاں نماز جنازہ پڑھ دی, بات ختم. اپنے بچے نہ غسل دینے کے قابل ہیں نہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہیں, تو کوئی پڑھائے گا تو اس کو کیا ہے, آپ بخشے جائیں چاہے نہ بخشے جائیں. اگر آپ کا کوئی اپنا ہوگا, اس کو کوئی درد ہوگا, تو ہو سکتا ہے وہ اس دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 ایمان والے جس کے جنازے میں اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو بخش دے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یہ کیا قانون ہے اللہ کا؟ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے کبیرہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں. کیا بخشش اور مغفرت کا کیا معیار ہے؟ ان 40 لوگوں کے اللہم اغفر لہو کہنے سے اللہ تعالیٰ کیا شرم رکھتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے اور کس طرح کا قانون ہے یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 40 لوگوں کی کہنے سے مغفرت ہو جاتی ہے اگر 40 صاحب ایمان اس کے جنازے پہ آ جائیں. کیا ہم نے اپنے تعلقات میں یہ کبھی پریورٹی رکھی ہے کہ میرے جنازے پہ کوئی صاحب ایمان آ جائیں؟ اپنا جنازہ مغفرت والا کروانے کے لیے کبھی صدر مملکت, اللہ اکبر, مجھے کوئی بتا رہا تھا اس میں تو ٹوٹل افراد بھی 40 نہیں تھے, 40 ایمان والے تو دور کی بات, ٹوٹل افراد بھی 40 نہیں. انا للہ و انا الیہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان ساری چیزوں کی حقیقت ختم ہوتے. وہ جو لمن الملک اليوم, وہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ تو قیامت کے دن کے لیے ہے. یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. پھر بھی بندہ کہتا ہے میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. یہی کردار ہر دور میں رہے اور اللہ تعالیٰ انہی کرداروں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اور خاص طور پر جو عاص بن وائل نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بدتمیزی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اس طرح کے کردار جب بھی کبھی مفلوق الحال مسلمانوں کو دیکھ کر بدتمیزی کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا استہزاء اختیار کرتے تو ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ فرمایا ہم سب لکھ لیں گے, کلا سنکتب ما یقول, سب لکھا جا رہا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے بات نکلتی ہے لکھنے والا فوراً لکھ لیتا. یہاں فرمایا سنکتب ما یقول, جو کچھ وہ کہتا ہے ہم لکھتے جا رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, اس سے اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ, اور جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کر رہا, مال, اولاد, یہ سرداری, سب یہ سارا کچھ تو ہمارا ہے. اس کو بطور امین دیا تھا, یہ بدبخت کس چکر میں پڑ گیا, یہ بے وقوف کس دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ یہ میرا ہے اور نعرے لگاتا ہے میرا جسم میری مرضی. یہ دنیا پوری کو بتاتا پھرتا ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے میں یوں اور میں فلاں. تو ہے کیا؟ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ, جس کی بھی یہ بات کرے سب ہمارا ہے, سب کے وارث ہم ہیں. وَيَأْتِينَ فَرْدًا, ہمارے پاس اکیلا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, ایک تو اپنے اختیار کے بارے میں یہ غلط فہمی اور یہ دھوکہ, اور دوسرا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اللہ کے علاوہ بہت سارے شریک بنا رکھیں, الہ بنا رکھیں, خدا بنا رکھیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, اس لیے بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے مددگار ہوں, غلبے کا باعث ہوں, عزت کا باعث ہوں. یعنی عزت بھی ڈھونڈتے ہیں تو کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ ایک تو خود اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا, اور دوسرا جن لوگوں کے ساتھ مل کے کہ جناب فلاں ملک ہمارے ساتھ ہے, ہماری عزت بڑھ جائے گی, ہمارا غلبہ بڑھ جائے گا, ہمیں فلاں کی مدد بھی حاصل ہے, ہمیں فلاں کی مدد بھی حاصل ہے. اللہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, عزّا کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے, عزّا کا معنی عزت بھی ہوتا ہے, عزّا کا معنی مدد بھی ہوتا ہے, تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں.
ان کے لیے غلبے کا باعث ہوں، ان کے لیے عزت کا باعث ہوں، تو عزتیں کہاں ڈھونڈتے ہیں ہم؟ اللہ مختلف قسم کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، ہر طرح کا مشرک، ہر دور کا مشرک۔ اور شرک کی قسمیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے سامنے جا کے فزیکلی سجدہ کریں تو وہ آپ نے شرک کیا، آپ اللہ اور اس کی جو صفات ہیں ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو اس کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اور اس کے ذیل میں آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تحت الاسباب، کوئی حرج نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا ہی اس لیے کیے۔ کوئی چیز آپ کسی کے پاس ہے، آپ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی سے لے لیتے ہیں، کوئی مانگ لیتا ہے، کسی سے آپ مانگ لیتے ہیں، یہ سسٹم دنیا کا اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن جہاں اسباب موجود ہی نہ ہوں اور پھر بھی آپ سمجھیں کہ مخلوق میں سے کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ شان اللہ کی ہے، فوق الاسباب، بغیر کسی سبب کے مدد کرنا، یہ اللہ کی شان۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی سبب کے کسی اور سے عزت، غلبہ، مدد چاہتا ہے تو گویا وہ اللہ کی شان کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو معبود بنا کے یہ کام کر رہے ہوں، کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، کئی مانوی خدا، کئی ظاہری خدا، ہم نے کتنے خدا بنائے جن سے ہم عزت چاہتے ہیں، جن سے ہم غلبہ چاہتے ہیں، جن سے ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ۔ اور ہماری عزت تو اتنی، ہماری جیب میں وزیر اعظم کا رکہ آ جائے ہم کہتے ہیں ہاں پھولے نہیں سماتا بن، میرے پاس وزیر اعظم کا خط ڈائریکٹو ہو گیا ہے، وزیر اعظم کا ڈائریکٹر، وزیر اعلیٰ، میرا کام ہو جائے، جیب میں ڈالا ہے اب تو میں جناب۔ یہ کن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ذیل میں یہ ساری چیزیں ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کہیں بھی چیلنج ہو گئی اللہ کی اتھارٹی، کہیں بھی چیلنج ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو یہی وہ مدد چاہنا ہے جو انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہی وہ شرک ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ انہوں نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان سے عزت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ کلا، سن لیجئے، ہرگز نہیں، کبھی غلبہ نہیں مل سکتا، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہاں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ساری عزت تو اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر طرح کی عزت، مدد، غلبہ صرف اللہ کے پاس۔ اور پھر اگر عزتوں کا کوئی پروٹوکول ہے، عزتوں کا کوئی سیکوینس ہے، تو یہ ہے کہ اللہ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ پروٹوکول ہے۔ سب سے بڑی عزت اللہ کی، سب سے بڑی ناموس اللہ کی، اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد اہل ایمان کی عزتوں کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ پتہ نہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے الہ بناتے ہیں اور ان سے عزت چاہتے ہیں، ان سے غلبہ چاہتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں نا، جن کو انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے، جن سے یہ عزت، غلبے اور مدد کی توقع رکھتے ہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ خود ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بِعِبَادَتِهِمْ، کہ انہوں نے کوئی ہماری بندگی نہیں کی، یا اگر کی ہے تو انہوں نے غلط کیا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کریں، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ اس کے الٹ ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا